سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا، حالات خراب ہو گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ معیشت کے جو سرکاری طور پہ نمبرز آئے ہیں وہ 5.3 یہ تو ریکارڈ گروتھ ہے پچھلے 14 سال میں، کیا ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرش صاحب بہت شکریہ۔ ہرش صاحب دیکھیے، جس دن ہم ملک میں آئے، ہماری حکومت آئی، اور آپ نے دیکھا کہ اسی دن سے ایک نیریٹو دینا شروع کیا گیا کہ انہوں نے معیشت تباہ کر دی۔ 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی سامنے تھا، ایکسپورٹس نیچے جا چکی تھی، اکانومی بالکل برباد کر کے ہمیں دی گئی۔ اور جب ایک شخص نے برباد کر کے دی ہو، فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ کیمرہ مجھے خراب کر کے دیا تو آپ کو تو پتہ ہے نا کیمرہ خراب ہے، جیسے ہی میں ٹیک اوور کروں آپ باہر شور مچا دیں کہ شہباز گل نے کیمرہ خراب کر دیا، کیمرہ تو واقعی خراب ہے، تو شہباز گل کے کھاتے تو وہ پڑ گیا۔ اچھا، اب بالکل معیشت ایسی ہی ملی تھی ہمیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا کہ مشکل ترین حالات پہ پہلے 6 مہینے تو دوست ممالک کی مدد لی، اس کے بعد کمر کسی، اپنے اخراجات کم کیے، ساری اٹیک کے باوجود دن رات عمران خان اور ان کی ٹیم لگی رہی۔ ہر طرح کا کرٹیسزم ہوا، غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں گے، صحیح بھی ہوئے ہوں گے، لیکن فیصلے ایمانداری سے تھے جو بھی تھے۔ اس کا اللہ نے نتیجہ دیا۔ اللہ نے نتیجہ کیا دیا کہ آج آپ کی 5.37 گروتھ ہے۔ اب یہ ہوا سے آ گئی اچانک؟ نہیں، 3.29 ایگریکلچر کی گروتھ ہے۔ ایگریکلچر کی گروتھ کیوں ہوئی؟ کہ کسان کو پہلی دفعہ پورا معاوضہ دلوایا گیا۔ شوگر مافیا جس پہ آپ نے بھی پروگرام کیے، ان کی جیبوں سے پہلی دفعہ جو 6 سال کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے، ان کی جیب سے پہلی دفعہ پیسہ نکلوا کے کسان کو دیا گیا۔ کسان کے پاس پیسہ آیا تو اس نے فرٹیلائزر یوز کیا، اس نے ریکارڈ ٹریکٹر خریدے، پاکستان کی تاریخ میں ٹریکٹر نہیں بکے کسی سال میں جتنے اب بک رہے ہیں۔ اس نے اپنی جو بھی آلات تھے اس کے اوپر انویسٹ کیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آیا۔ جب اس نے انویسٹ کیا تو اس کی بہتر ایگریکلچر سکلز کے ساتھ اس نے بہتر پروڈیوس کیا، تو 3.29 وہاں سے آئی۔ انڈسٹری آپ کے سامنے، صرف ٹرف میں 450 ارب لوگوں نے ٹرف کی سکیم میں مشینری نہیں لگائی۔ جب 450 لگائی تو جو ایپٹما کے ہیڈ تھے اس ٹائم، انہوں نے یہ کہا کہ صرف 45 سے 50 ہزار نوکریاں نئی جنریٹ ہوں گی۔ تو انڈسٹری میں نئی مشینری لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر حکومت خود ہی اسٹیٹ بینک سے قرضے لی جاتی تھی جو ان ہاؤس تھے، ہم نے وہ نہیں کیا کام، ہم نے نئے نوٹ نہیں چھاپے۔ اس وجہ سے جو اویلیبل پیسہ تھا وہ پہلی دفعہ تقریباً 1400 ارب جو ہے وہ انڈسٹری نے وہ پیسہ لیا اور اس سے نئی انڈسٹری لگائی، کیپٹل ان کو ملا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، جس کی وجہ سے آپ کی اس ٹائم لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے 15 سے 17% کے اوپر اس میں اضافہ آیا۔ پھر سروسز سیکٹر ہے، اس سروسز سیکٹر کو بھی آپ نے ان کی پرابلم، جیسے میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت بڑی، تو میں صرف کی میڈیا اسٹریٹجی، کیونکہ آپ پولیٹیکل کمیونیکیشن کے ایڈوائزر پہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، یہ نمبرز آ رہے ہیں، گروتھ آ رہی ہے، ریکارڈ پروفٹس کمپنیز ڈکلیئر کر رہی ہیں، اور لسٹڈ کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بھی جا کے ان کی اینول رپورٹ دیکھ سکتا ہے۔ جو ایک تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے حکومت کوئی پالیسی بنا رہی، کیونکہ سب سے زیادہ میرا خیال شور اسی طرف سے آ رہا ہے۔ باقی جو بزنس ریلیٹڈ سیکٹر ہے وہ تو سارا ریکارڈ پروفٹس اور نمبرز، آپ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز اٹھا لیں، ان کے آپ دیکھیں تو اربوں روپے کے منافع ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں لسٹڈ ٹرکل ڈاؤن کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور سیکنڈلی آپ لوگ اپنی اکنامک پرفارمنس کو اتنا ایفیکٹولی لوگوں کو بتانے میں کیوں کامیاب نہیں ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے اپنا اہل نکمے، اکانومی تباہ کر دی آپ نے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی بات لوگ زیادہ سن رہے ہیں، یا وہ ایفیکٹو کمیونیکیشن ہے ان کی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کا میں پورا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ یہ بات درست ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے دن سے پتا تھا اکانومی خراب کر کے دے کے گئے ہیں، لیکن اللہ نے مدد کی عمران خان کی، ان کی محنت کا صلہ دیا کہ وہ ٹھیک ہوئی۔ یہ بات بھی میں آپ کی مانتا ہوں کہ اس ٹائم جو گلوبل پوسٹ کووڈ، کیونکہ ہمیں 4 چیلنجز ملے جو کسی اور حکومت کو نہیں ملے۔ سب سے پہلے ایک ڈوبی ہوئی معیشت جو کہ بینکرپٹ تھی، پھر کرونا آیا، کرونا کا ہم نے ہینڈل کیا، کرونا کے بعد پوسٹ کووڈ جو انفلیشن ہوئی اس کے بعد افغانستان۔ ان سارے چیلنجز کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ دیکھیے۔ WHO کہہ رہا ہے پاکستان نے سب سے بہتر کرونا کو مینج کیا۔ اس کے آگے آپ دیکھیے فوربس جو امریکہ کا ایک مستند جریدہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ریوائول ہے، ایک طرف کہتے ہیں یہ نکمے اور نااہل ہے، اور پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کا اکنامک ریوائول دنیا میں بیسٹ ہے۔ اس کے بعد فارمر ورلڈ بینک چیف جو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کرونا وائرس کو ہینڈل کیا وہ بیسٹ ہے دنیا میں۔ اس کے بعد بل گیٹس کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو کووڈ کے اگینسٹ اسٹریٹجی ہے وہ دنیا میں بیسٹ ہے۔ گلف نیوز یہی لکھ رہا ہے، UN ڈپلومیٹ یہی کہہ رہا ہے۔ جب پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کرنی شروع کی، آج یہ دیکھیے اکانومسٹ ایک پوری دنیا کا سب سے مستند جریدہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو
انڈیکس ہے کہ دنیا جہاں پر کرونا آیا اس کے بعد زندگی نارمل کیسے ہوئی, بزنسز واپس کھلے, لوگوں کے معاشی حالات کو نارمل کیسے لایا, اس میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. ایجپٹ پہلے پہ ہے, ہم دنیا میں دوسرے جگہ پہ. اب آپ نے بات کی ہماری کہ ہم کہاں پر پرابلم کہاں ہے. دیکھیے جو ہمارا ایگریکلچر ہے بہت بہتر ہے, انڈسٹری ہے بہت بہتر ہے, سب کچھ بہتر ہو گیا. پھر آپ پرائم منسٹر کی ساری اچیومنٹس پی ٹی آئی کے اچیومنٹس کیوں نہیں لوگوں تک پہنچا سکتے؟ میں آتا ہوں صرف کارپوریٹ سیکٹر نے 980 ارب پروفٹ کمایا, اسٹاک ایکسچینج نے 260 ارب جو ہے وہ پروفٹ کمایا. لیکن اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کہاں پر ہے کہ کمیونیکیشن, کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہوگی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لارجر پکچر, آپ دیکھتے ہیں لوگ شاید کنفیوز کرتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن اور اخبارات کے اوپر ہیں یہ صرف اشتہارات پہ چلتی ہیں. حکومت کتنے اشتہار دیتی ہے؟ چلو نون لیگ 15-16 ارب کے دیتی تھی, اور ہم کتنے کے اشتہار دیں گے؟ ہم کو 4-5 ارب کے دے دیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہا تھا کہ زیادہ تر سیٹھوں کے پیچھے اور کاروبار ہیں. کس کا فاسٹ فوڈ چین ہے, کسی کی شوگر مل ہے, کسی کا کپڑے کا کام ہے, کسی نے کہیں زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے. سب کے اپنے اپنے دھندے اور بزنسز ہیں. اب پرانا آپ کو عادت یہ بنی ہوئی تھی کہ آپ نے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے ان کے ان کاموں میں. یہ اشتہار تو پینٹ ہے, یہ تو ایک بسکٹ ہے. پیچھے جو پورے کا پورا پیزا ہے وہ ہے جو آپ نے ان کے بزنسز, کسی کو آپ نے ٹیکس معاف کرنا ہے, کسی نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, کسی نے کوئی اور قرضہ لے کے معاف کروا لیا, کسی نے زمین پہ قبضہ کر کے معاف کروا لیا یا اس پہ قابض ہو گئے, کسی نے سرکاری زمین لے کے مل لگا لی, کسی نے کوئی فیک کمپنی بنا کے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کے مل لگا کے پھر وہ معاف کروا لیا. اب عمران خان یہ سب کچھ نہیں دے رہا تو ایجنڈا ہے. فار ایگزامپل ایک ٹی وی چینل سے میری بات ہوئی, ان کے جو ٹاپ لیڈنگ اینکر ہے, میں نے کہا یہ ہمارے کیوں خلاف ہو گئے؟ آپ یہ بات مانیں گے, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا اس کی تنخواہ میں نہیں دیتا, ہمارا چینل نہیں دیتا, ان کی تنخواہ فلاں بزنس مین دیتا ہے. یہ چینل میرے پہ کام کرتے ہیں, تنخواہ فلاں جگہ سے آتی ہے. تو اب جنہوں نے ان کو تنخواہ دینی ہے آپ نے ان کا بزنس تنگ کیا ہوا ہے. عمران خان مالک نے آپ جی انہوں نے کہا اس لیے وہ اب آپ کے خلاف ہے, تو آپ اپنے معاملے ان کے ساتھ ہینڈل کریں نا. اب میری میڈیا مینجمنٹ ویک اس لیے ہے کہ جو میرے اوپر باس بیٹھا ہوا ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, میں جا کے میں نے کئی دفعہ کوشش کی, میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ رواج ہے, یہ اس شہر کا رواج ہے, ہمیں اس طرح سے کام کرنا پڑنا ہے. میرا کیونکہ میرا فرض ہے ان کو ایڈوائز کرنا میڈیا کے اوپر, جو میرا رول ہے. میں نے کہا جی کہ یہ ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, یہ آپ جب تک سپلائی اس ڈیمانڈ میں نہیں ڈالیں گے, کون سا میڈیا گروپ اور کون سے اینکر چھوڑ دیں وہ پھر آپ کو پتا ہے میں بڑا بولڈ ہوں, لیکن میری پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا اور زیادہ. تحریک انصاف تو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے, ٹرانسپیرنسی تو میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا, آپ اپنی مرضی سے پھر نام لے دیجیے گا, لینا ہو میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا. صرف کیونکہ پرسنل ایک کمیونیکیشن ہوئی, پرسنل کانفیڈنس کے اندر ان کی مہربانی کہ انہوں نے کھل کے بتا دیا وجہ کیا ہے. اس لیے کیونکہ جنہوں نے بتایا وہ اچھے آدمی ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, تو اس لیے میں یہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی جو بات کہ ہمیں احساس نہیں ہے. اب مجھے بتائیے ایک شخص جس نے کوئی ایک, آپ ریسرچ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, تو آپ کا ٹوکریاں نہیں ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹوکریاں نہیں ہیں تو آپ کا بیانیہ کوئی نہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں, کوئی ایک شخص دنیا میں بتائیے جس نے 3 ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنائے ہوں, پشاور, لاہور, اب کراچی, جہاں 70% لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. کوئی ایک شخص بتائیے جس نے اس کے بعد 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنائی ہوں. نمل میں 90% غریب طلبہ پر, اور القادر میں, میں جواب دینے لگا ہوں, اور القادر میں 100% بچے پڑھتے ہیں. اس شخص نے ایک ایسی ٹیم جو بالکل پور تھی اس سے اٹھا کے اسے ورلڈ کپ جیتا اور دنیا کی بیسٹ ٹیم دی. 2 پارٹی سسٹم توڑ کے ایک مڈل کلاس سے نکل کے بندہ پرائم منسٹر بنا. مسئلہ کیا ہے کہ یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے, تو جو اشراف ہے وہ قبول نہیں ہو رہا. میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو دن رات صرف غریب کی سوچتا, بتائیے وہ مہنگائی کر سکتا ہے جان بوجھ کے؟ وہ غریب کو پسنے دے سکتا ہے؟ یہ پوری دنیا میں انفلیشن ہے جس کا ہمیں ہے, اور اشرافیہ, اور ایک ہمارے باس کا اور مسئلہ ہے. ہمارا باس کیونکہ مڈل کلاس سے ہے, یہ بڑی, میں کیونکہ وہ ہمیں بات کرنے دیتے ہیں, آزادی دی ہوئی ہے, یہ کروں گا, تو ہو سکتا ہے بعد میں ڈانٹ پڑے اس بات پہ, لیکن کیونکہ وہ آزادی دیتے ہیں, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی نہیں, وہ ہمیں بات کرنے کی آزادی دیتے ہیں. میرے خیال میں میرے پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک مڈل کلاس سے آدمی ہے. جیسے مڈل کلاس بندہ ایک پیسہ جوڑتا ہے نا, بچاتا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کرتے ہیں. حکومت جو ہے یہاں وہ تو اشرافیہ کا کام ہے, یہاں تو پیسے پھینکے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے 7 کورس ڈنر دیے جاتے ہیں, لوگوں کو جہاز دیے جاتے ہیں, لوگوں کو ہیلی کاپٹر دیے جاتے ہیں. ادھر تو میں نے وانا جانا ہو تو میں گاڑی پہ جاتا ہوں. میں صحافی یہاں سے 12-13 لے کے گیا تھا, وانا یہاں سے 15-16 گھنٹے میں ہم جا کے, یا 12 گھنٹے میں ہم پہنچے تھے وانا میں. تو ادھر وہ والا چکر نہیں ہے. پرائم منسٹر ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں جیسے ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, ایک سکول ٹیچر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ جیسے اپنی سیلری کو دیکھ دیکھ کے خرچ کرتا ہے, وہ ایسے ملکی مسائل خرچ کرتے ہیں. اگر وہ مجھے بھی آزادی دے, یقین کریں ٹی وی کے اوپر
یقین کریں وہی ہو جو بی بی مریم کے زمانے میں ہوتا تھا ٹی وی پہ. یہ کام تو بڑا آسان ہے, اس میں تو آپ نے پیچھے بیٹھنا, لڑائی بھی نہیں کرنی, کسی کو بتانا بھی نہیں کچھ, بڑے آرام سے آپ نے چیزیں مینج کرنی اور مینج ہونی. لوگوں کو, کسی کو آپ نے حج کرنا ہے سرکاری پیسوں کے اوپر, کسی کو آپ کو یاد ہوگا جب میں پولیٹکس میں نہیں تھا, آپ سے دوستی تھی اور میں 2016-17 میں یہاں آیا تھا امریکہ سے, میں گھر بنانے کے لیے ایک پلاٹ لینا چاہتا تھا, آپ سے بھی مشورہ لیا, آپ نے کہا میں ایسٹ ڈکلیریشن کی تھی, آپ کو سوال بھی آئے تھے, آپ سوال بھی آئے تھے, ایسٹ ڈکلیریشن بھی. آپ کو پتا ہے جب میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا 2017-18 میں, تو 18 کے بالکل شروع میں جنوری میں, تو آپ کو میں نے پوچھا تھا, آپ نے کہا میں پراپرٹی کے کبھی کام میں نہیں پڑا, دوسرے دوستوں سے پوچھا, تو پھر میں نے وہ پلاٹ لیا. اب ہم پہ سوال پوچھے جاتے ہیں, آپ نے فارم ہاؤس بنا لیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائے ہم سے؟ انہیں پتا ہے میں تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جنہوں نے, جن کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ آیا ہوا, ان سے نہیں پوچھتے. یہ جنہوں نے حق حلال کسی یونیورسٹی میں پڑھا کے وہاں سے پیسہ لا کے ایک ایسی چیز جب حکومت میں بھی نہیں تھے تب خریدی, ڈکلیئر بھی کی ہوئی ہے, ان پر بہتان بازی ہوتی ہے. اور وہ لوگ خود ہیں جو سرکاری پیسوں پہ حج کرتے ہیں, جو فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں لیتے ہیں لوگوں سے, جن کے اپنے گھروں کی منی ٹریل نہیں ہے, لیکن وہ آپ سے سوال پوچھیں گے. آج میرا باس الاؤ کر دے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج میرا باس الاؤ کر دے, آدھے پیسے کھول دے جتنے شریف کھولتے تھے, آپ کو سائلنس نظر آئے گی زیادہ تر جگہوں پہ. آپ جیسے پاگل ہوں گے, 3-4 معذرت پاگل کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اگینسٹ دا ٹائڈ جانا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم دوسرا میڈیا رام کر لیں گے تو عرش شریف ہمارے خلاف ہو جائے گا, تو آپ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. باقی بہت ساری جگہوں پر شانتی ہو جائے گی. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ چلانا چاہ رہا ہے, ملک چلانا چاہ رہا ہے جیسے اپنا گھر چلتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.